آج جو کہانی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میرے ایک دوست کی کہانی ہے جس کا نام ندیم ہے، اور اسی کی زبانی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرا وہ دوست کھاریاں شہر میں رہتا تھا اور ہم اکثر رات کو ہوٹل پر چائے پینے جایا کرتے تھے اور کافی دیر وہاں پر گپ لگاتے اور پھر گھر واپس آئے تھے۔ ایک رات ہم ہوٹل پر چائے پینے گئے تو اس نے یہ واقعہ مجھے سنایا جو کہ اس کی اپنی فیملی سے متعلق تھا۔ اس کا واقعہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرا نام ندیم ہے اور میں کھاریاں شہر میں رہتا ہوں، جبکہ میرے والد صاحب لاہور میں رہتے ہیں۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے جب میرے والد صاحب زندہ تھے۔ ان کو ایک آدمی ملا جس سے ان کی واقفیت ہوگی۔ وہ اکثر اسے گھر جاتے اور کافی دیر تک گپ لگاتے رہتے اور رات گئے گھر واپس آتے۔ وہ کبھی کبھی اس آدمی کو اپنے گھر بھی بلا لیتے اور کھانا کھلاتے اور چائے پلاتے اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ جب وہ اس کو اپنے گھر بلاتے تو ہم بھی کبھی کبھی ان کی باتیں سنتے۔ ہم نے جب بھی سنا وہ اس آدمی سے کالے جادو کی باتیں کرتے۔ وہ اس آدمی کی کالے جادو کے بارے میں باتیں غور سے سنتے۔ میری والدہ نے ان کو کئی بار کہا کہ ایسے لوگوں کو گھر میں نہ بلایا کریں، کیونکہ کالے جادو کو سیکھنے والا اور اس میں دلچسپی رکھنے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ لیکن میرے والد صاحب میری والدہ کی کوئی بات نہ سنتے۔ وہ آدمی اکثر کالا جادو سیکھنے کی باتیں کرتا اور وہ کسی کالے جادو کے عامل کا ذکر بھی کرتا۔ ہمارے گھر کے حالات اس وقت نازک تھے اور ہم بڑی مشکل سے گزارا کرتے تھے۔ وہ آدمی اس عامل کے بارے میں کہتا کہ اس کا اپنا گھر ہے اور گاڑی بھی ہے اور وہ بڑے ٹھاٹھ سے رہتا ہے۔ اس آدمی کا نام اشرف تھا۔ وہ اس عامل کے بارے میں کہتا کہ اس نے بس ہفتے میں ایک دن اتوار کا مقرر کیا ہے اور اس دن عوام اس کے پاس آتی ہے اور اپنے مسائل بتاتی ہے اور کالے جادو کے زور سے وہ ان کے مسئلے حل کرتا ہے۔ اشرف اس عامل کے بارے میں کہتا کہ وہ عامل اگر کسی کو کالے جادو کے ذریعے مروانا بھی چاہے تو مروا سکتا ہے، اور اکثر اس کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جن کے دشمن ہوتے ہیں اور وہ اپنے دشمنوں کو کالے جادو کے ذریعے قتل کروانا چاہتے ہیں، اور وہ ان سے منہ مانگی رقم طلب کرتا ہے اور وہ دیتے بھی ہیں اور ان کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میرے والد صاحب کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ تو ایسے ہرگز نہیں تھے۔ وہ تو بڑے شریف النفس انسان تھے اور غلط آدمی کے پاس کبھی بیٹھتے بھی نہیں تھے۔ شاید وہ حالات کی تنگی کی وجہ سے غلط راستے کی طرف جا رہے تھے۔ ہماری خواہشات تو اتنی بڑی نہیں تھیں اور نہ ہی میری والدہ نے کبھی میرے والد صاحب سے خرچے کے مطالبے کیے تھے۔ ہمیں 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ پتہ نہیں میرے والد صاحب کو کون سی چیز اس غلط راستے کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ میں اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا لیکن سب باتوں کو سمجھتا تھا۔ پہلے تو وہ آدمی جب گھر آتا تو کسی کالے جادو کے عمل کی تعریفیں کرتا اور اب جب بھی آتا تو کالا جادو سیکھنے کی باتیں کرتا، اور میرے والد صاحب اس کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتے اور اس کے سامنے کالا جادو سیکھنے کی خواہش ظاہر کرتے۔ میری والدہ نے کئی مرتبہ میرے والد صاحب سے جھگڑا بھی کیا کہ غلط راستے کو چھوڑ دیں، یہ غلط راستہ ہے، لیکن میرے والد صاحب تو آگے سے آگ بگولا ہو ہوتے اور میری والدہ کی ایک نہ سنتے۔ جب سے میرے والد صاحب نے اشرف کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تھا ان کا مزاج چڑچڑا ہو گیا تھا اور بات بات پر جھگڑا کرتے تھے اور کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ جب میری والدہ ان کو غلط راستے سے منع کرتی تو وہ کہتے کہ مجھے پیسہ چاہیے، چاہے وہ جائز طریقے سے آئے یا ناجائز طریقے سے۔ ہم اس وقت کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ میرے والد صاحب کہتے کہ میں نے اپنا بنگلہ بنانا ہے اور میں اپنی کار بھی لوں گا اور میرے پاس بہت سا پیسہ ہوگا، پھر ہم سب عیش کریں گے۔ میرے والد صاحب نے ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں کی تھی اور نہ پہلے ان کے دل میں پیسے کی اتنی چاہت تھی۔ انہوں نے تو ہمیں ہمیشہ سکھایا تھا کہ کسی کا حق نہیں کھانا۔ وہ اکثر کہتے کہ غلط انسان کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو اور اس سے بچو۔ اب پتہ نہیں میرے والد صاحب پر اشرف نے کیا جادو کر دیا تھا کہ ان کے دماغ میں ہر وقت کسی بھی طریقے سے پیسے کمانے کی خواہش رہتی تھی۔ اب تو جب بھی اشرف ہمارے گھر میں آتا تو اپنے ساتھ کچھ کالے جادو کی کتابیں لے آتا اور ان کتابوں میں مختلف قسم کے منتر لکھے ہوتے اور وہ پڑھ پڑھ کر میرے والد صاحب کو بتاتا۔ میری والدہ تو یہ سب کچھ دیکھ کر 2-3 بار ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی تھی، لیکن میرے والد صاحب
को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन पर तो सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह भी काला जादू सीखना है और पैसा कमाना है। मेरे वाला साहब मेरी नानी अम्मा के घर जाकर उनको मुख्तलिफ बातें सुनाकर और कायल करके मेरी वालदा को घर ले आते थे। अब तो मेरी वालदा ने वालिद साहब को कुछ कहना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी वालदा को पता चल गया था कि उन पर किसी बात का भी असर नहीं होने वाला। खैर, मेरे वालिद साहब ने अशरफ का साथ न छोड़ा। एक दिन अशरफ हमारे घर आया और मेरे वालिद साहब से कहने लगा कि बड़ी मिन्नतों के बाद वो आमिर हमें काला जादू सिखाने के लिए मान गया है। मेरे वालिद साहब उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। फिर बातों ही बातों में उन्होंने उस आमिर के पास जाने का प्रोग्राम बना लिया। उस आमिर का नाम शमशेर था। अशरफ और मेरे वालिद साहब उस आमिर के पास चले गए। उस आमिर ने कहा कि एक बात याद रखो, ये काला जादू सीखने के बाद तुम्हारे पास पैसा बहुत आएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ऐसा करके तुम शैतान को अपना दोस्त बनाओगे और दीन से बहुत दूर चले जाओगे। दोनों पैसे की बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने दीन से दूरी की बात पर तो गौर ही नहीं किया, क्योंकि उनके दिल में पैसे और दुनिया की लालच थी। आमिर ने कहा कि काला जादू नाम ही गंदगी का है। तुम जितना गंदगी में रहोगे तुम्हारा जादू उतना ही ज़्यादा काम करेगा। आमिर ने कहा कि अगर तुम काला जादू सीखना चाहते हो तो तुम्हें किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना पड़ेगा जो कि आबादी से दूर हो। उस आमिर ने कहा कि जगह का इंतखाब कर लेने के बाद मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा जो कि तुम्हें मुकर्रर तादाद में पढ़ना होगा और वो मंत्र परी को कब्जे में करने का होगा। आमिर ने बताया कि मंत्र 21 दिन तक पढ़ना होगा और 21 दिन के बाद तुम्हारे पास एक परी आएगी और तुमसे पूछेगी कि तुम क्या चाहते हो। तुमने उसे कहना है कि मैं तुम्हें अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊँ और जो काम कहूँ तुम मेरा वो काम कर दो। आमिर ने कहा कि परी के हाजिर होने से पहले तुम्हें शैतान के साथी जिन्नात डराएंगे, लेकिन तुमने डरना हरगिज़ नहीं। आमिर ने कहा कि ये काला इल्म है, अगर तुम ज़रा भी डर गए तो समझ लो ज़िंदगी से गए। आमिर ने कहा कि वो जिन्नात तुम्हारी तरफ उछल उछल कर जोक दर जोक आएंगे, लेकिन तुमने सिर्फ मंत्र पढ़ते रहना है और खौफज़दा नहीं होना है। आमिर ने कहा कि पढ़ाई करने से पहले तुमने एक हिसार लगाना है और जब तक तुम हिसार में रहोगे तुम महफूज रहोगे, और अगर तुम खौफज़दा होकर ज़रा भी हिसार से बाहर निकले तो समझ लो कि तुम जान से गए। मेरे वालिद साहब और अशरफ आमिर की बातें सुनते रहे। मेरे वालिद साहब ने आमिर से पूछा कि जिस जगह पर चिल्ला करना है वो आबादी से कितनी दूर होनी चाहिए। उस आमिर ने कहा कि इतनी दूर होनी चाहिए कि वहाँ से किसी इंसान का गुजर ना हो। मेरे वालिद साहब और अशरफ ने चिल्ला के लिए जगह भी देख ली। चिल्ला की जगह आबादी से काफ़ी दूर थी और वहाँ से किसी ज़ीरू का भी गुजर नहीं होता था। जहाँ मेरे वालिद साहब ने चिल्ला करना था उस जगह से कुछ दूर अशरफ ने चिल्ला करना था, और ठीक उसी वक्त उनके उस्ताद ने पढ़ाई भी करनी थी। उस आमिल ने मेरे वालिद साहब और अशरफ से कहा था कि रात को 10 बजे के बाद का वक्त चिल्ला के लिए मुकर्रर कर लें। जिस जगह का इंतखाब चिल्ला के लिए किया गया था वहाँ से रात को तो क्या दिन को भी किसी का गुजर नहीं होता था, और दिन को भी उस जगह सन्नाटा होता था। लोग तो दिन को भी उस जगह से नहीं गुजरते थे। मेरे वालिद साहब ने घर में सबको बता दिया कि उन्होंने चिल्ला करना है और चिल्ला के बाद उनके घर के हालात ठीक हो जाएंगे। मेरी वालदा ने उनको बार बार समझाया कि ये रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते पर ना चलें, लेकिन वो थे कि अपनी बात पर अटके हुए थे। मेरे वालिद साहब कहते कि 21 दिनों की बात है और फिर हमारे दिन फिर जाएंगे और हमारे पास दौलत ही दौलत होगी। मेरे वालिद साहब तो कोई भी बात नहीं सुनते थे। उनका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर गया था और उनको ये भी समझ नहीं आती थी कि शैतान के रास्ते पर चलकर वो कामयाबी से हमकिनार कैसे हो सकते हैं। उस जगह को देखकर तो मेरी वालदा के पांव तले से ज़मीन निकल गई और वो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वो जगह इतनी सुनसान और वीरान थी कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा से कहा कि मैं तुम्हें ये जगह इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर मैं घर ना लौटूँ या चिल्ले के दौरान मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें मालूम हो कि मैं किधर हो सकता हूँ। मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैंने ठान ली है कि मैं चिल्ला ज़रूर करूँगा और अब मुझे चिल्ला से मना नहीं करना। चिल्ला के लिए उस आमिल ने तारीख मुकर्रर कर दी और रात को उन्होंने चिल्ला करना था।
जिस रात चिल्ला करना था मेरे वाला साहब उस रात घर से निकल गए। हर तरफ अंधेरा गुप्त था। मेरे वाला साहब और अशरफ ने चिल्ला शुरू कर लिया। शुरू में कुछ दिन तो कोई मखलूक या जिन्नात नहीं आए। मेरे वाला साहब रात को चिल्ला करने के बाद अपने उस्ताद के यहाँ हाज़िरी लगाते और फिर अपने घर वापस लौट आते। चिल्ला तकरीबन 2 घंटे का था। जो मंतर उस्ताद ने बताया था उसकी पढ़ाई लगातार 2 घंटे करनी थी। खैर वक्त गुजरता गया और फिर एक रात वाला साहब चिल्ला कर रहे थे तो उन्हें गुप्त अंधेरे में किसी के कदमों की चाप की आवाज़ सुनाई दी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और कोई जीरो नहीं था, और ऐसे में अगर अचानक कदमों की चाप की आवाज़ सुनाई दे तो बहुत ऊंची सुनाई देती है। मेरे वाला साहब तो उस आवाज़ को सुनकर एकदम चौंक गए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई न छोड़ी। पहले तो किसी एक इंसान के कदमों की चाप की आवाज़ सुनाई दी, फिर उनमें इजाफा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ें बढ़ने लगीं और ऐसे महसूस होने लगा जैसे उनके गिर्द काफ़ी माफ़ौकुल फितरत मखलूक जमा है। कभी आवाज़ें ऊंची हो जाती और कभी हल्की हो जाती। जब आवाज़ें ऊंची होती तो मेरे वाला साहब एकदम चौंक जाते और उनका दिल दहल जाता। खैर उन्होंने पढ़ाई बिल्कुल न छोड़ी। हर सूरत में वो पढ़ाई करते रहे। उस रात तो चिल्ले का वक्त ख़त्म हुआ तो वाला साहब उस्ताद के घर हाजिरी लगाकर घर आ गए। अब अगली रात को जाना था। अगली रात को चिल्ला करने के दौरान वाला साहब को अचानक पाँव नजर आने लगे। पाँव के नाखून इतने बड़े, लंबे और नुकीले थे कि उनको देखकर डर लगता था। पहले एक मखलूक के पाँव नजर आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाँवों की तादाद बढ़ती गई और ताहद नज़र खौफनाक पाँव ही पाँव नजर आने लगे, जो कि उछल उछल कर वाला साहब की तरफ आ रहे थे। लेकिन वाला साहब ने जो हिसार लगाया था उसके अंदर नहीं आ रहे थे। उन पाँवों का रंग बिल्कुल स्याह था और उन पर बाल ही बाल थे, और नाखून नेज़े की नोक की तरह इतने नुकीले थे कि उनको देखकर खौफ आता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए जिन्नात मुख्तलिफ अंदाज से खौफजदा करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता जिन्नात के जिस्म का ऊपर का हिस्सा भी नजर आने लगा। जैसे ही उनकी शक्लें नजर आईं तो मेरे वाला साहब के पाँव तले से उनको देखकर तो ज़मीन निकल गई। उनके चेहरे इतने खौफनाक और बदनुमा थे कि उनको देखकर खौफ आता था। उनके दांत नुकीले और मुंह से बाहर निकले हुए थे। आंखें लाल सुर्ख और मुंह से खून टपक रहा था, जैसे अभी अभी किसी का खून पी कर आए हों। कुछ जिन्नात हवा में मुअल्लक थे और कुछ ज़मीन पर दूर से उछल उछल कर हिसार के करीब आकर वाला साहब को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे वाला साहब खौफजदा हुए बगैर पूरी दिल जमई के साथ चिल्ला कर रहे थे। मेरे वाला साहब जब चिल्ला करके घर जाते तो उनके चेहरे पर खौफ के असरात नुमायाँ होते। मेरे वाला साहब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते जा रहे थे। मेरी वालदा ने चिल्ला के दौरान भी कई मरतबा उन्हें मना किया कि ये सब छोड़ दें, इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कारोबार शुरू कर लें। लेकिन उनके जहन में तो एक ही बात थी कि किसी तरह चिल्ला मुकम्मल करना है। अगली रात जब वाला साहब चिल्ला कर घर आए तो उन्होंने अशरफ की मौत की खबर सुनाई। मेरे वाला साहब ने कहा कि वो जिन्नात से खौफजदा होकर हिसार से बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से जिन्नात ने उन्हें जान से मार दिया। मेरे वाला साहब ने बताया कि जिन्नात ने उसकी लाश के साथ बहुत बुरा सलूक किया। उन्होंने बताया कि उसके मुंह में जिन्नात ने बहुत ज़्यादा गंदगी डाल दी और लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और उसका तो चेहरा भी पहचाना नहीं जा रहा था। मेरे वाला साहब तो उसकी लाश के साथ जो कुछ भी हुआ था देखकर बहुत खौफजदा हो गए थे। उसके घर वालों को उसकी टांगें कटी हुई मिली। उसके कटे हुए बाजू एक जगह से मिले और टांगें दूसरी जगह से। उसके घर वालों को तो उसकी हालत देखकर छकता तारी हो गया। मेरे वाला साहब भी उसकी मौत के बाद चुप चुप रहने लगे। खैर उन्होंने चिल्ला बिल्कुल नहीं छोड़ा। आखिरकार आखिरी रात आ ही गई जिस रात को परी ने हाजिर होना था। मेरे वाला साहब आखिरी रात चिल्ला कर रहे थे कि उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत परी बहुत ही प्यारे लिबास में ज़ाहिर हुई। मेरे वाला साहब ने परी से कोई बात ना की और ना ही परी ने मेरे वाला साहब से कोई बात की। मेरे वाला साहब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए बगैर पढ़ाई करते रहे। जैसे ही वाला साहब की पढ़ाई मुकम्मल हुई तो वो परी करीब आई और बोली कि क्या बात है, आप मुझे बार बार तंग क्यों करते हैं?
آپ کو کیا چاہیے؟ میرے والد صاحب نے کہا کہ میں تمہیں قبضے میں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب تمہیں بلاؤں اور جس کام کے لیے بلاؤں تم حاضر ہو اور میرا کام کرو۔ اس پری نے میرے والد صاحب کو ایک منتر زبانی یاد کرایا اور کہا کہ آپ نے جب بھی مجھے بلانا ہو آپ یہ منتر 3 مرتبہ پڑھیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ میرے والد صاحب نے پری کو تو قبضے میں کر لیا اور کامیاب بھی ہو گئے، لیکن جن مشکلات کا سامنا انہیں مستقبل میں کرنا پڑا ان کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے پری کو قبضے میں کرنے کے بعد نماز بالکل چھوڑ دی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کبھی نہیں کی۔ رمضان کے مہینے میں انہوں نے روزے سارے چھوڑ دیے۔ ہر وہ راستہ جو انہیں اللہ کی طرف لے کر جاتا تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا، تو پھر ان کی زندگی میں سکون کیسے آ سکتا تھا؟ ان کو وہ پری کوئی نیک کام کرنا ہی نہیں دیتی تھی، وہ انہیں گندگی اور غلاظت میں بٹھاتی۔ وہ جتنی زیادہ گندگی اور غلاظت میں بیٹھ کر کسی کے لیے کوئی عمل کرتے تھے اتنا ہی زیادہ اس عمل کا اثر ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے پیسہ تو بہت کما لیا اور اپنا گھر بھی لے لیا، لیکن ان کی زندگی میں سکون کبھی نہیں آیا۔ ان کا چہرہ دیکھ کر خوف آتا تھا۔ کوئی بھی انسان ان کے پاس کوئی ناجائز کام کروانے آتا تو وہ اس کا ناجائز کام کر دیتے تھے۔ میرے والد صاحب کے پاس دور دور سے لوگ آتے اور ان کے مسائل حل بھی ہوتے تھے، لیکن میرے والد صاحب کا اپنا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ میرے 5 بھائی اسی کالے جادو کی بینٹ چڑھ گئے۔ میرا بھائی یا تو مرا ہوا پیدا ہوتا یا تو پیدائش کے کچھ دن بعد ہی مر جاتا۔ میرے والد صاحب نے پیسے سے بینک تو بھر لیا، لیکن ان کی زندگی میں تکلیف اور پریشانی بہت تھی۔ آہستہ آہستہ میرے والد صاحب بیمار ہو گئے۔ وہ اس حد تک سوکھ کر پتلے ہو گئے تھے کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو کالا یرکان ہو گیا اور ذیابیطس جیسے مزی مرض میں بھی مبتلا ہو گئے۔ آہستہ آہستہ جو انہوں نے ناجائز کام سے پیسے کمائے تھے وہ بھی ان کے علاج پر خرچ ہونے لگے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی ہو گیا۔ اب وہ اپنی بیماریوں کا علاج کیسے کرتے؟ انہوں نے تو اپنا مکان جو انہوں نے ناجائز کمائی سے لیا تھا گروی رکھوا دیا اور پیسے ادھار لے کر اپنا علاج کروانے لگے۔ ان کی حالت اس حد تک بری ہو گئی تھی کہ ان کو جو بھی دیکھتا توبہ کرتا۔ ان کو آخر کار ایک دن ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ ڈاکٹروں نے ان کو ٹھیک کرنے کی کافی کوشش کی، لیکن ان کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں اور میری والدہ ان کی یہ حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے۔ ان کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ ان کے منہ میں سونڈیاں پڑ گئیں، اور جب وہ کھانستے تو ان کے منہ سے درجنوں سونڈیاں نکلتیں۔ میری والدہ کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ میری والدہ نے میرے والد صاحب سے کہا کہ آپ اللہ سے معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ اب میں بہت دور نکل آیا ہوں، میں خود توبہ کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن شیاطین مجھے ایسا نہیں کرنے دیتی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ اس مصیبت سے مجھے صرف کوئی اللہ کے ولی ہی نکال سکتے ہیں، یہ کسی عامل کا کام نہیں ہے۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ میں جن بیماریوں کے زد میں ہوں وہ ان شیاطین کی وجہ سے ہیں جو میرے قبضے میں ہیں۔ میرے والد صاحب نے یہ الفاظ کہتے کہتے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے والد صاحب کو زندگی میں کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پہلی بار اپنے والد صاحب کو اس طرح داڑیں مار مار کر روتے دیکھا۔ میری والدہ نے میرے والد صاحب سے کہا کہ میں کوئی اللہ کا پیارا اور اللہ کا ولی تلاش کرتی ہوں۔ میری والدہ کو دل ہی دل میں یہ خوشی تھی کہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط راستے پر ہیں اور ان کو یہ راستہ نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ خیر، اب کسی اللہ کے ولی کی تلاش کرنی تھی، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا، کیونکہ ایک جادوگر تو چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میں کالے علم کا ماہر ہوں، یا کوئی عامل تو کہتا ہے کہ میرے پاس نوری علم ہے، لیکن اللہ کے ولی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ان کا تو دنیا کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں ہوتا۔ اگر ان سے کسی کرامت کا ظہور ہو بھی جائے تو وہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے عشق میں خود بے قابو ہو جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے میری والدہ سے کہا تھا کہ اگر میں مر گیا تو میرے پاس جو کالا علم ہے وہ خود ہی میرے بیٹے کے پاس آ جائے گا اور اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کالا علم لے لے تو میری اور میرے بیٹے کی جان بچ سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی انسان نہیں جو کہ اپنی موت کو خود ہی دعوت دے گا
اور کوئی بھی کالا علم لینے کی حامی نہیں بھرے گا۔ میری والدہ جگہ جگہ گئیں اور انہوں نے کوئی دربار شریف نہیں چھوڑا، لیکن کوئی اللہ کا ولی نہیں ملا۔ میری والدہ کو کسی نے بتایا کہ کوہاٹ میں ایک پیر صاحب ہیں جن کا نام زندہ پیر ہے، ان کے پاس چلی جاؤ اور ان سے دعا کراؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میری والدہ نے کوہاٹ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ میری والدہ نے کوہاٹ جا کر زندہ پیر کو ساری بات بتائی۔ پیر صاحب نے بس اتنا فرمایا کہ اللہ کرم کرے گا۔ زندہ پیر صاحب نے کہا کہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور باقی اللہ کا کام ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ زندہ پیر صاحب نے میری والدہ کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا جاؤ، اللہ بہتر کر دے گی۔ میری والدہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت سدھرنا شروع ہو گئی ہے۔ دن بہ دن وہ صحت مند ہوتے چلے گئے۔ میرے والد صاحب کچھ ہی دنوں میں بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ڈاکٹر بھی ان کی صحت میں کچھ ہی دنوں میں بہتری دیکھ کر حیران ہونے لگے، کیونکہ ان کی جو حالت تھی وہ اتنی جلدی صحت یاب ہونے والی نہیں تھی۔ میرے والد صاحب صحت مند تو ہو گئے اور ڈاکٹر نے ان کو ڈسچارج بھی کر دیا، لیکن کالے جادو کے ذریعے جو انہوں نے پری قبضے میں کی تھی اس کا کچھ حل کرنا باقی تھا۔ میرے والد صاحب نماز پڑھنے لگتے تو وہ ان کو نماز نہ پڑھنے دیتی اور وہ ان کو قرآن پاک کی تلاوت سے بھی روکتی اور تلاوت نہ کرنے دیتی۔ جب وہ زبردستی نماز پڑھنے لگتے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتے تو وہ ان کو تکلیف دیتی۔ میری والدہ نے پروگرام بنایا کہ والد صاحب کو پھر زندہ پیر کے پاس لے کر جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ والد صاحب کی اس پری سے جان چھڑائیں۔ میری والدہ والد صاحب کو پیر صاحب کے پاس لے گئیں۔ پیر صاحب کے دربار میں حاضر ہو کر دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ کبھی پیر صاحب ان کی طرف دیکھتے اور کبھی دوسرے آئے ہوئے لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ پیر صاحب نے میرے والد صاحب اور والدہ کو اشارہ کر کے پاس بلایا اور آہستہ سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم کس لیے میرے پاس آئے ہو، میں تمہارا مسئلہ ہی حل کر رہا ہوں۔ اللہ کے حکم سے وہ پری جس کو تم نے کالے علم کے ذریعے قبضے میں کیا ہے تمہاری جان چھوڑ جائے گی، لیکن آئندہ کبھی اس کام کو ہاتھ نہ ڈالنا، کیونکہ یہ انسان کی زندگی تباہ کر ڈالتا ہے۔ انسان کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور پھر وہ کالا علم سیکھ تو لیتا ہے لیکن پھر اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ کالے علم سے انسان کی زندگی میں سکون نہیں رہتا اور صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ اگر انسان پرسکون ہو اور اس کے مطابق پیسہ صرف اتنا ہو کہ اس کی ضروریات پوری ہو سکیں تو وہ مطمئن ہوتا ہے اور سکون کی نیند سوتا ہے، لیکن اگر انسان پرسکون نہ ہو اور اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو تو وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ پیر صاحب نے کہا کہ اس لیے اپنی زندگی میں سکون کو ترجیح دو، نہ کہ پیسے کو، اور سکون صرف اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت سے ملتا ہے اور کسی چیز سے نہیں ملتا۔ میرے والد اور والدہ پیر صاحب کی باتیں سن کر بہت حیران ہو رہے تھے۔ پیر صاحب کو تو ہر بات کا علم تھا۔ میرے والد صاحب بہت غور سے پیر صاحب کی باتیں سن رہے تھے۔ پیر صاحب نے میرے والد صاحب سے کہا کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، آپ نے جو کچھ بھی اپنی پچھلی زندگی میں غلط کیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور توبہ کریں، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پیر صاحب نے کہا آپ بھول کر بھی کالا علم سیکھنے کی طرف توجہ نہ دینا۔ پیر صاحب نے کہا کہ جاؤ، اب تمہیں وہ پری کبھی تنگ نہیں کرے گی، میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ دیکھو، تمہارے دل میں لالچ تھا کہ تم کالا علم سیکھ کر پیسہ کماؤ گے اور امیر ہو جاؤ گے۔ تم نے پیسہ ضرور کمایا اور مکان بھی بنایا، لیکن اس کمائے ہوئے پیسے میں برکت نہیں تھی اور وہ پیسہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ پیر صاحب نے میرے والدین کو اجازت دی اور وہ واپس آ گئے۔ میرے والد صاحب کی کالے علم سے جان چھوٹ گئی اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی۔